بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کو باخبر کیا ہے۔ پہلے بتایا کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر وہ عمل مقبول ہوگا جو مکمل ہوگا، جس کو ہم اپنی زبان میں اس طرح بولتے ہیں کہ اللہ کا حکم پورا کرنا، تو یہ حکم پورا کرنا ادھورا نہیں، مکمل اللہ کے یہاں مطلوب اور مقصود ہے۔ نماز تو مکمل، روزہ مکمل، زکوٰۃ مکمل، حج ادا کرنا ہے تو مکمل۔ غرض یہ کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ مکمل ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر عمل مکمل نہیں ہے تو پھر اس کام کو کرنے اور نہ کرنے میں فرق ہی کیا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو، مسلمانوں کو، بنی نوع آدم کو یہ بتا دیا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو وہ شیطان ہے۔ اتنی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا اظہار فرماتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ اللہ کو ایک تو مانتے ہیں، اللہ کو ایک تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے۔ اس کے جو احکام ہیں، جو فرائض ہے، جو واجبات ہیں، اور اگر کوئی اس کو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو سنت کے مطابق نہیں کرتا ہے، اپنی منمانی کے مطابق۔ اور یاد رکھنا، جس عمل کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہ کیا گیا تو وہ عمل مردود اور غیر مقبول ہوگا۔ اس لیے جو بھی حکم ہو اس پر عمل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر سنت سے ہٹ کر کوئی بھی عمل کیا گیا تو وہ غیر مردود، وہ مردود ہے اور غیر مقبول ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کی اور ایمان کی ہر چیز کو، اس کی ایک نوک اور پلک کو اچھی طرح پرکھ کر، سمجھ کر، سیکھ کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھنا، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اسلام ہے، اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے ہے۔ آخرت میں اسلام نہیں، ایمان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہاں جو کچھ شعائر ہے، ظاہری چیزیں ہیں، وہ سب اسلام ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کی ایک چیز کی خوب حفاظت کرے، اور حفاظت کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے۔ یاد رکھنا، اسلام کو کسی بڑے لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہے۔
بلکہ اگر مسلمان اس عمل پر کھڑا ہو جائے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو اسلام خود محفوظ ہو جائے گا۔ یہ جو آج کل جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ اور بے پڑھے لکھے لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کو اسلام کی حقانیت کا پتہ ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں۔ غیر کی بات چھوڑو، ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کو خود کو اسلام کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس لیے آئے دن روزانہ ایک فتنہ، ایک آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کبھی حجاب کے نام پر، کبھی اذان کے نام پر، کبھی کپڑوں کے نام پر، کبھی اٹھنے بیٹھنے کے طور و طریق کے نام پر، کبھی شادی بیاہ کے نام پر۔ یہ ایسا اس لیے ہوا کہ ہم لوگوں نے اسلام پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیا۔ غیروں کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا اپنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ علماء وہ اسلام کو مکمل بتاتے ہی نہیں۔ اگر کوئی عالم اخلاص کے ساتھ بتانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ عوام کو اسلام نہ بتاؤ، ان کو ہوشیار مت کرو، ان کو اندھیرے میں رکھو۔ یہ وہ علماء ہیں جو علماء السوء ہے، جو دنیا دار علماء ہیں، جن کا ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اور علماء ربانیین وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ حق کو حق بتاتے ہیں اور باطل کو باطل بتاتے ہیں۔ اور علماء حق کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی بات دنیا کے سامنے پیش کی ہے، ان کی مخالفت ہوئی ہے اور ضرور ہوگی۔ دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ سے مقدس جماعت کوئی نہیں آئی۔ جب ان لوگوں کو اعتراض کا نشانہ بنایا گیا، ان لوگوں پر کیچڑ اچھالا گیا، چاہے ان کی زندگی کو لے کر، ان کے معاملات کو لے کر، ان کی رہنی کرنی کو لے کر، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ لوگ ہم کو معاف کر دیں گے، لوگ ہم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ اس لیے اس طرح کا خیال رکھنا کہ میں بات بتاؤں، میں بیان کروں، میں نصیحت کروں، میں وعظ کروں، سب خوش ہو جائے، منافقت کی بو آتی ہے، اس میں منافقت ٹپکتی ہے۔ ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی کو نہیں چھوڑا گیا، ہم کون ہوتے ہیں؟ اس لیے علماء سے وہ گزارش ہے کہ حق کو حق بیان کیا جائے اور باطل کو باطل بیان کیا جائے۔ اور جب حق بیان کر رہے ہو تو یہ نہ دیکھیں سامنے بیٹھنے والا کون ہے، کہ کتنا بڑا ذمہ دار ہو، کتنے بڑا عہدیدار ہو، کتنے بڑا ٹرسٹی ہو، یا کتنے بڑا ایم ایل اے ہو، کتنے بڑا آفیسر ہو۔ جب بات بیان ہی ہو رہی ہے تو حق بتائی جائے۔ آپ جب حق بتائیں گے تو آپ کو جیل میں بھی جانا پڑے گا، حق بتائیں گے تو آپ کو نظر قید بھی کیا جا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو حق پر ہوتے ہوئے بھی جیل میں جانا پڑا۔ کتنی مقدس اور پاکیزہ شخصیت۔ اور بھی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، سب کو اعتراضات کے نشانے پر آنا ہی پڑا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم انسانوں کو، پورے عالم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور مساجد کے اندر، مکاتب کے اندر، اجتماعات کے اندر، اور جہاں کہیں جوڑ وغیرہ ہوتا ہو، ان سب کے اندر ہم حق کو بیان کریں۔ من گھڑت واقعات کو، جھوٹی احادیث کو بیان کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے پاس قرآن پاک ایسا دستور ہے، ایسا نظام عمل ہے کہ اس کو پوری زندگی بیان کیا جائے تب بھی مکمل نہ ہو۔ احادیث نبویہ، صحیح احادیث بخاری شریف کے اندر ہو، مسلم شریف کے اندر اتنی ساری پڑھی ہوئی ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل واعظین ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں من گھڑت واقعات کو چھوڑ کر
جھوٹی احادیث کو چھوڑ کر جو ثابت من السنہ اور مضبوط صحیح احادیث ہے اس کا سہارا لے کر لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی راستہ اختیار کیا جائے گا وہ مردود ہوگا، غیر مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر باقی رکھے، اور جب آخری وقت آئے تو ہمارے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔